बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भैया आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह करे जी आप बिल्कुल खैरियत से हों और इसी तरह हमेशा की तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें। और स्पेशली बड़ी ईद की आमद है और उसके मौके पर हमारी दुआएं आपके साथ कि आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज हम आपको वेलकम करेंगे, खुश आमदीद कहते हैं मिनी मंडी ढेरी हसनाबाद रावलपिंडी में। और वहाँ से आपको सस्ता बकरा कैसे मिल सकता है ये आज हम आपको बताएंगे जनाब, कि मंडी की क्या सूरत हाल है बाकी मंडियों के मुकाबले में, और यहाँ से आपको सस्ता बकरा कैसे मिल सकता है ये बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उसी बारे में बताने से पहले हम आपसे जो रूटीन में रिक्वेस्ट करते हैं वो यही है कि हमारे चैनल का नाम है जनाब विलेजर नौमी भाई ऑफिशियल। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया तो वो काइंडली कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी हर अच्छी से अच्छी खबर हम जो आपके साथ शेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आप तक पहुंच सके। तो आइए जनाब शुरू करते हैं। मिनी मंडी डेरी हसनाबाद रावलपिंडी से हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये जनाब बच्चे ने जो बकरा पकड़ा हुआ है तो ये आपको नज़र आ रहा है जनाब कि कितने का होगा। अगर आइडिया इसका लगा लिया जाए तो ये है जनाब 26,000 का है और इसकी जो कीमत है वो 26,000 है। और इसका अगर गोश्त का अंदाज़ा लगा लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली जो 17 से 1800 के दरमियान जो रूटीन में इसकी प्राइस चल रही है पर केजी के हिसाब से। अगर आपने गोश्त कहीं से ख़रीदना हो बाज़ार से और स्पेशली ये पता हो कि ये बकरा आपके सामने ज़िबा हुआ और उसके बाद आपने इसका गोश्त जो है वो ख़रीदा, तो फिर ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो कीमत होगी वो 2000 के लगभग होगी पर केजी के हिसाब से। और आइए आज हम आपको विज़िट करवाते हैं जनाब मिनी मंडी डेरी हसनाबाद रावलपिंडी में आपको सस्ता बकरा कैसे मिल सकता है। तो बिस्मिल्लाह। ये जनाब पहाड़ी बकरा इसको कहते हैं। इसके बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि इस बकरे ने वो बूटी भी खाई है जो हकीम लुकमान को ना मिल सकी। तो ये बकरे की शरारतें आपके सामने। और बकरा जो ईद के ऊपर लोग कुर्बान करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि असल कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा अगर देखा जाए तो इस्लाम की रूह से आप इसके ऊपर बग़ौर जायज़ा लें तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कुर्बानी करने वाला कौन था, कुर्बान होने वाला कौन था, कुर्बानी की डिमांड किसकी थी। ये सारी बातें हम आपको थोड़े से मरकज़ी ख़्याल के तौर पे आपकी खिदमत में पेश करते हुए कि एक माँ है जो अपने बेटे को तैयार कर रही है, उसकी आंखों में सुरमा डालना, उसकी बलाएं लेना, ये हर माँ का जो होता है वो एक वतीरा चला रहा है। और फिर जब वो अपने बेटे को तैयार करती है और बाप लेके उसको जाता है तो कुर्बान जाएं उस हस्ती के, कि उस हस्ती का ये कहना था कि अब्बा जान आप जब मुझे कुर्बान करने के लिए लटाएं तो मेरे हाथ पांव बांध लीजिएगा और मुझे उल्टा लटा दीजिएगा। उसकी वजह ये है कि आप अपनी आँखों के ऊपर जब पट्टी बांध लेंगे
تو آپ کو کسی ایسی جگہ کے اوپر، ایسے موڑ کے اوپر کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو جائے کہ قربانی کا جو فریضہ ہے اس میں تھوڑی بہت بھی کوتاہی آئے۔ یہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے سرنڈر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ تو صرف مسلمان ہونا، اس کے اوپر فرض ہونا یہی کافی نہیں ہے۔ یہ ہم ایک نبی کی بات کر رہے ہیں اور ایک پیغمبر کی بات کر رہے ہیں، اور اس پیغمبر کی بات کر رہے ہیں جس کی قربانی کے لیے، اس کی سنت کے لیے آج اہل اسلام اپنی تگ و دو میں مصروف، اور ہر بندے کی یہ کوشش کہ وہ اچھے سے اچھا جانور خریدے، خواہ وہ بکرا ہو، خواہ وہ ویڑی ہو، ویڑا ہو جناب۔ ویڑا جو ہے وہ دندہ ہونا چاہیے، جب دندہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی قربانی ضروری ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کے اعضاء جو ہیں ان کو دیکھا جائے، کوئی اعضاء اس کا خراب تو نہیں، جیسا کہ یہ ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں۔ اوپر اس کے جب ہاتھ پھیرا تو اس کے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے روشن ٹائپ جو ہیں وہ نظر آئے، تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ جانور بیمار تو نہیں ہے۔ حالانکہ اگر منڈی میں دیکھا جائے تو لوگوں نے ویکسینیشن کروانے کے بعد اس کا سرٹیفکیٹ جیب میں رکھا ہوا ہے، تو آپ بھی جب جائیں منڈی میں جانور کو خریدنے کے لیے تو ان باتوں کا خیال لازمی رکھیے گا کہ ایک تو ویکسینیشن اس جانور کی ہونی بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی بڑی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیمار ہے۔ تو ایک بیمار جانور کی جو قربانی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اگر اس کا کوئی اعضاء جو ہے وہ اگر کوئی نارمل حالت میں کوئی پرابلم کر رہا ہے، جیسا کہ سینگ اس کا ٹوٹ گیا، کان اس کا کٹ گیا، دم اس کی جو ہے وہ کٹ گئی، اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک علامت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس پیارے نبی خلیل اللہ کی یاد تازہ کرنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہنا حق بجانب ہوگا 100% کہ جب آگ میں ان کو جلانے کا پروگرام ہو رہا تھا تو آگ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے نبی کو تکلیف پہنچے، اتنی ٹھنڈی ہونا کہ اس کے لیے سلامتی بن جا۔ تو وہ اتنا پیارا نبی خلیل اللہ کا لقب، اور ان کے بیٹے جو ذبح ہونے جا رہے تھے ان کو ذبیح اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، ان کے پیار کی محبت کی یہ نشانی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان بکروں سے پیار کرتے ہوئے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے تیاری کر لی، تو پھر ایک دمبا جنت سے آیا اور اس کی جگہ اس کو ریپلیس کر دیا گیا، اور پھر جب نبی خلیل اللہ اپنی آنکھوں سے پٹی اتارتا ہے، دیکھتا ہے کہ بیٹا ذبح ہو چکا ہے، تو کیا ماجرا کیا سامنے آتا ہے کہ بیٹے کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایسے راز کی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے، سوچ سے بہت آگے ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کے قربانی میں حصہ لیں، اور پھر اس کے بعد جب قربانی کا فلسفہ سامنے رکھیں تو اسلام میں یہی چیز سامنے آتی ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ فقیروں میں بانٹیں، دوسرا رشتہ داروں میں، ایک اپنے لیے رکھ لیں۔ تو نومی بھائی اپنا جو فلسفہ ہے اس میں یہ بات آپ سے شیئر کرنے میں بالکل
بھی گھبراتا نہیں ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ میں جب قربانی کرتا ہوں اپنے محلے میں کیوں نہ میں ان لوگوں کے گھر میں گوشت دوں گا جن کی قربانی نہیں ہے۔ انہوں نے سال بھر انتظار کیا کہ گوشت وہ نہیں کھا سکے۔ ان کے گھر میں جب گوشت دینے کی باری آئی تو کم از کم 1 kg پلس اس کو دینا ہوگا تاکہ وہ بندہ انتظار نہ کرے، اور اس کو جیسے ہی گوشت ملے وہ آرام سے پکائے اور کھانا شروع کرے۔ یہ نومی بھائی کا اپنا تجربہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے آپ کو کیسا لگا، فیڈ بیک کا ہمیں رہے گا انتظار۔ اور ہمارا جو نمبر ہے جناب وہ ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے اور فرنٹ کے اوپر بھی، اور ہم انتظار کریں گے آپ کی فیڈ بیک کا بھی اور آپ کے تعاون کا بھی۔ تو آپ ہمارے ساتھ جناب رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دھان کتنے کا مل رہا ہے۔ یہ سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں جناب، کٹی ہوئی چوٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور بھینس بھی ہے، بھینس جو کہ دھندی لگ چکی ہے، اور اس کی قربانی جو ہے یہ بھی موزوں ترین ہے جناب۔ تو اس کے ساتھ ہی نومی بھائی آپ کو خدا حافظ کہتا ہے، اور یہ بتاتا چلے کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ ایک طرف سے CMH کی طرف سے آ رہی ہے، دوسری طرف یہ ڈالا روڈ کی طرف جا رہی ہے، عسکری بینک لال کرتی کے قریب یہ چھوٹی سی منی منڈی۔ یہاں سے ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور نومی بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔